سبحان اللہ سبحان اللہ. شریعت میں اوج کمال کو پہنچ جانے کا نام ہے. یعنی جو اللہ والا وہی ہوگا جو شریعت پر اتنا پابند ہے، اتنا پابند کہ دوستو جب کمال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اسے عطا فرما دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوست ایسی نہیں بنتا، ولی ایسے ہی نہیں بنتا. اور یہاں حال یہ ہے کہ نماز نہیں، بہت سارے لوگ ولی بن بیٹھے ہیں. ولایت کی بہت ساری صورتیں ہیں دوستو. اگر آپ کتابوں کو پڑھیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی ولی کہتے کس کو ہیں. ولی کے معنی دوست کے بھی ہے، ولی کے معنی ساتھ کے بھی ہے، اور ولی کئی طرح کے بھی ہوتے ہیں. جیسے شادی بیاہ کے موقع سے آپ چلے جائیں تو باپ ولی بنتا ہے، وہ بھی ولی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. جی جی. لیکن یہ ولی جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو ہم ولی اللہ بولتے ہیں. میں نے کہا بغداد والے کی نماز کبھی نہ چھوٹی. اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات ایسی نہیں گزرتی دوستو. ہم جب خراٹے کی نیند لیتے ہیں تو اللہ والا سوتا نہیں ہے، بلکہ برتن سے پانی نکالتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اور پھر رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک رات نہیں، ایک مہینے کی نہیں، سال نہیں، نہ جانے کتنی راتیں اسی طرح گزرتی جاتی ہیں. اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف راغب ہے، میرا بندہ میری طرف راغب ہے. اور جب وہ بندہ اللہ کی طرف اتنی چاہت کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے تو وہ گھڑی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا کہ اب یہ اللہ کا دوست ہو گیا. اور اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. ہاتھ اس کا ہے، کام میرا ہے، زبان اس کی ہے، بولی میری ہے. یہی وجہ ہے دوستو کہ جب اللہ والے کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس اللہ والے کا حال یہ کہ جو بولتا ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے. آپ نے ہزارہ مرتبہ سنا ہوگا کہ اللہ والے کا عالم یہ ہے کہ جو بول دیا وہ ہو گیا. میں نے کہا اللہ نے فرمایا زبان اس کی ہے، بولی میری ہے. اور جب ساری چیزیں اللہ کی ہو جاتی ہیں، جب یہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں اللہ کی ہو جاتی ہیں. میں نے کہا سرکار بغداد کا عالم جن کے نام کا یہ آج جلسہ ہے، جن کے نام کی آج یہ کانفرنس ہم کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ آپ تاریخ میں آپ دیکھیں ہمارا ہاتھ بڑھے تو کہاں تک، ہم چلے تو کہاں تک، میری آواز جائے تو کہاں تک. میں نے دیکھا دوستو ہماری آواز اگر ہم بہت زور سے آواز دیتے ہیں تو کچھ دور تک آواز جاتی ہے اور رک جاتی ہے. میرے ہاتھ بڑھتے ہیں، کچھ آگے بڑھا کے بہت کوشش کرتے ہیں، پھر بھی میرا ہاتھ نہیں بڑھتا. لیکن غوث اعظم جب درسگاہ سے ہاتھ نکالتے ہیں اور بیٹھے ہوئے جب کہ کوئی پکارنے والا پکارتا ہے یا غوث اعظم المدد، تو سمندر کی سطح پہ اس کی کشتی جب ڈوبنے لگتی ہے، جب موجوں نے اسے تھپیڑے دینا شروع کیا، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے، آواز دیا غوث اعظم کو، ہاتھ نکالا اور سینکڑوں میل کی دوری تک یہ ہاتھ جاتا ہے، کشتی کے سکان کو پکڑتا ہے اور کھینچ کر کنارے لا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا کہ اب یہ ہاتھ اس کا ہے لیکن کام کس کا ہے؟ خدا کا ہے. کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت آسانی سے سمجھئے ہاتھ کس کا ہے؟ غوث اعظم کا. کام کس کا ہے؟ خدا کا. اس لیے یہ خدا کا ہو گیا ہے، خدا اس کا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے دوستو جب کوئی اللہ والا جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری خدائی اس سے ڈرتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ہم دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ ایسا ہے کہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا بلکہ ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے. کیوں نہیں ڈرے؟ اس لیے کہ اس کے پاس جو طاقت اور قوت ہے یہ دنیاوی طاقت اور قوت نہیں ہے. میں نے کہا یہ حاصل کیسے کیا؟ سب سے پہلے نماز پڑھی ہے. کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے کیا پڑھی ہے؟ نماز پڑھی. اور ظاہر سی بات ہے دوستو جب سجدے میں انسان جو جاتا ہے نا تو یہ نماز کیا ہے؟ مومنوں کے لیے معراج ہے. سبحان اللہ. میرے سرکار جب عرش پہ گئے اور جب اس سے آگے گئے رب سے ملاقات ہوئی تو میرے نبی کی معراج ہوئی. اور ہم سبوں کی معراج کیا ہے؟ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں رب سامنے ہوتا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً دوستو یہ معراج مومنوں کی ہے، اور کیوں نہ ہم اس چیز کو اپنائیں کہ ہم بھی اس معراج کو پہنچیں کہ میرا خدا میرے سامنے ہے. نماز میں دو ہی کیفیت ہوتی ہے.
نماز میں دو کیفیت ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اس لائق ہیں تو ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ صورت نہیں ہو پاتی تو یہ صورت تو ضرور ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ صورت ہو جائے تو یقیناً دوستو وہ گھڑی بھی آ سکتی ہے جب آپ کے جذبات، جب آپ کی ساری چاہتیں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں جب پیش کر دیجئے گا تو یقیناً دوستو وہ گھڑی آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو قریب کر لے گا، اور جب قریب کر لیتا ہے تو دوستو حال یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ ہاتھ اس کا ہے، کام اس کا ہے، زبان اس کی ہے، بولی اس کی ہے، ساری ادائیں ساری چیزیں اس کی ہیں، لیکن سارا کام خدا کا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے دوستو کہ وہ دنیا میں رہا تو بھی کامیاب رہا، دنیا سے چلا گیا تو بھی کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ہمارے ہاں ایسا بھی ہے، مرنے کے بعد آپ لوگ بولتے ہیں کہ مر گیا، سڑ گیا۔ میں نے کہا دوستو قبر میں جانے کے بعد ایک زندگی معلوم ہوتی ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا موت ایک بار آئے گی کہ بار بار آئے گی؟ تقریر نہیں، بس سمجھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تقریر کرنا ہوتا بہت کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا جب بندہ قبر میں جاتا ہے، ایک تو موت ہوئی، نہلا دیا گیا، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، کھاٹ پہ رکھا، لے جا کے دفن کر دیا گیا، موت آئی، دنیا سے چلا گیا۔ فرشتے قبر میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ سب کو یقین ہے نا بھائی؟ جی۔ اگر اس سے کوئی انکار کرے تو پتہ یہ چلے گا کہ اپنے ایمان کو چیک کرے۔ میں نے کہا جب آئیں گے تو کیا اس مردے سے فرشتے سوال کرتے ہیں؟ بولیے نا ذرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ اب وہ بولنے لائق ہوتا ہے، زبان ہو جاتی ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ صورتیں ہیں نا بھائی۔ گویا کہ اب یہ بندہ فرشتے پوچھتے ہیں اور یہ جواب دیتا ہے۔ میں نے کہا دوستو موت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کھانا نہیں ہے، چکھنا ہے۔ اب چکھ لیا، اب زندگی ہے، قبر میں زندگی ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ عام لوگ بھی زندہ ہیں دوستو، صرف مومن ہی نہیں، جو غیر مومن ہے وہ بھی زندہ ہے، ورنہ عذاب قبر اور ثواب قبر یہ دونوں چیزیں حق ہیں۔ اگر نیک ہے تو عذاب ثواب قبر ہے، اور اگر بد ہے تو عذاب قبر ہے۔ میں نے کہا دوستو آج کتابوں میں آیا ہے کہ جب کوئی جانے والا قبر پہ جاتا ہے تو قبر والا آنے والے کو پہچانتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قبر والا آنے والے کو پہچانتا ہے، اور جب قبر پہ جا کے یہ سلام کرتا ہے تو قبر والا جواب بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا کہ دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ بولو زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ۔ میں نے کہا جب عام مومن اتنا زندہ ہے تو دوستو سرکار بغداد کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار بغداد کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کی زندگی کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ کسی نے سبحان کہا ہے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ اور میرے سرکار قبر میں تشریف لاتے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستو اگر عربی قاعدے کے اعتبار سے چلیں گے تو حاضہ جو ہے یہ قریب کے لیے آتا ہے، ذالکہ جو ہے وہ دور کے لیے آتا ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل آیا ہے، یعنی اس مرد کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے؟ فرشتے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ میرے سرکار ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے سرکار ہیں اور پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے دوستو جب دکھا کے پوچھا جا رہا ہے تو میں نے کہا اب زندگی کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں، اب پاور دیکھنا ہے۔ مدینے میں ہے، موت کہاں ہے؟ بنگلور میں ہے، قبر کہاں ہے؟ بنگلور میں ہے، اور فرشتے جب پوچھ رہے ہیں تو میرے سرکار وہاں موجود ہیں، کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا میرا نبی مر کے مٹی میں نہیں ملا ہے، کوئی ڈالڈا ٹائپ کا ہوگا جو چلا گیا ہوگا، لیکن ہم اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور کل قیامت میں ہماری مدد بھی فرماتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اور میرے سرکار نے نماز نہیں چھوڑی، کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نعرہ تو بہت لگاتے ہیں حضرت، ہم لوگ نعرہ بہت لگاتے ہیں لیکن نماز اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، فیصلہ کیجئے، جو نبی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم امتی ہیں، کس قدر پڑھنی چاہیے۔ لہٰذا آج اس محفل سے یہی کہہ کے میں جانا چاہتا ہوں، سب جائے نماز نہ جائے، ایمان کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ ایمان لٹا کے نماز پڑھیے گا، نماز نہیں ہوگی۔
روزہ رکھیے گا روزہ نہیں ہوگا، حج کیجیے گا حج بھی نہیں ہوگا، زکات دیجیے گا زکات بھی نہیں، اس لیے کہ پہلے ایمان تب نماز، پہلے ایمان تب روزہ، پہلے ایمان تب زکات، پہلے ایمان تب حج، پہلے ایمان تو یہ ساری چیزیں، اس لیے کہ جب تک کلمہ نہیں ہے ایمان نہیں ہے اس وقت تک آپ کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ اور ہم لوگ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ یہاں سے وہاں تک مکمل ہم دیکھ رہے ہیں سب کلمہ گو ہیں کہ نہیں ہے؟ بولیے نا کتنے لوگ ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے۔ اب اسی طرح میں ہاتھ تو نہیں اٹھواؤں گا کیونکہ وہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ہاتھ جس کے نام پہ آپ نے اٹھا دیا ایمان کے نام پر، اب ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں پیشانی بھی ٹیک دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ کہیے نا انشاءاللہ آمین۔ اور یقیناً دوستو جب ہم اس راستے پہ چل پڑیں گے تو ہمیں بھی کسی کا خوف نہیں رہے گا۔ یہ سر، یہ جسم، یہ انگلیاں، یہ پیشانیاں، ساری چیزیں ہم نے کس کے نام پہ بیچ دیا ہے؟ مصطفیٰ کے نام پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم اپنے آقا کے نام پہ بک گئے ہیں، اور آقا نے نماز نہیں چھوڑا، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور یقیناً دوستو اگر ہم نماز پڑھنے لگے تو ہماری کامیابی کا یہ عالم ہوگا کہ پریشانی ابھی دور ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ، جب سجدے سے سر اٹھایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو گے نا، یہ تمہاری دعا رد نہیں، رب کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پریشانی آئے گی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کیا بولوں، پریشانی ہی پریشانی ہے، گھر میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ چلے جائیے، بیماریوں کا یہ عالم ایک ٹھیک نہیں ہوتا کہ دوسرا ہوتا ہے۔ پیر صاحب کے ہاں دعا تعویذ اور سارے گنڈے بنانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا دوستو ہر مرض کی جو دوا ہے نا، تو ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں ٹوٹ کر دعا مانگیں گے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً دوستو دل سے جو دعا نکلتی ہے اس دعا کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، یقیناً رب کی بارگاہ تک وہ دعا پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اور آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا غوث پاک نے کبھی نماز نہیں چھوڑا، چھوڑا؟ بولیے نا۔ نہیں چھوڑا، سرکار سرکاری نے کبھی نماز چھوڑی؟ نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑی۔ مخدوم سمنا کی بات اب پوچھ لو، نماز چھوڑی؟ نہیں چھوڑی۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی نماز چھوڑا؟ بولیے نا، نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا۔ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ہم کہاں ہیں۔ اس جلسے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارا جو اصلی اور جو ہمارا مین، جو ہماری چیز کے لیے جو ستون ہے اس چیز کو پہلے قائم کریں، اور جب ہم قائم کر لیں گے تو ہمارا علم بھی کامیاب ہو جائے گا، ہماری ساری چیزیں کامیاب ہو جائیں گی، ہماری حکمتیں، دانائیاں، یہ جو ساری چیزیں رب کائنات نے اس میں رکھ دیے نا، مت پوچھیں اس میں 4 چاند لگ جائے گا۔ سبحان تو اللہ ہمیں ضرورت ہے نماز پڑھنے کی۔ اور دوستو سب سے پہلا سوال حشر کے میدان میں اگر ہوگا، روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرش سے نماز ہوا، سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہے۔ اگر وہاں پہ بھی کوئی پہلے دوسرا کوئی سوال ہوتا تو کہا جاتا، میں نے کہا بچ کے نہیں جائیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیر صاحب سے آپ مرید ہو گئے اور اس کے بعد نماز نہیں پڑھیے پھر کل جا کے آپ کی پریشانی دور ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے کہ جو پیر صاحب نے جو دیا اس پہ آپ عمل بھی کیجئے، اور یقیناً جو دوستو بعمل ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ جلسہ اس لیے بھی کامیاب ہو جائے گا کہ اس میں سے اگر نمازی بن گئے تو یہ جلسہ مکمل کامیاب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ یس سر۔ اور نماز کا تو یہ عالم ہے کہ سرکار سرکاہی نے بھی ایک نماز پڑھی ہے، ذرا بات یاد آ گئی۔ غالباً کپر پورا اسٹیشن ہے، ٹرین آ گئی اور سرکار سرکاہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ادھر ٹرین آواز دے رہی ہے، ہارن بجا رہی ہے، لیکن ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی۔ ڈرائیور اترا، گارڈ اترا، سب اترا، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، ہر ڈبے کی تلاشی لے لی گئی۔ اس زمانے میں چھوٹی لائن کی گاڑی چلتی تھی اور چھوٹی لائن بھی تھی، لیکن گاڑی آگے نہیں بڑھی۔ کسی نے کہا جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لے گا نا تیری گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا دوستو آخر وہ نماز کیسی ہے کہ اس وقت تک گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے جب تک تیغ علی کی نماز پوری نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں کا حال یہ ہے کہ ٹرین نہیں چھوٹے لیکن نماز تو چھوٹ ہی جائے، ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اگر اصلی تیغ علی کا ماننے والا ہے وہ ہے جو نمازی ہو جائے۔ اصلی جو ہم کہتے ہیں کہ سرکار بغداد کا ماننے والا وہ ہے کہ سرکار بغداد نے نماز نہیں چھوڑی، ہم بھی نماز نہیں چھوڑا، اور جانتے ہیں یہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز کیا ہے؟ مومنوں کی معراج ہے۔ بہرحال دوستو یہ چند باتیں میں نے کہی ہیں۔
ہمیں بھی اور آپ سبوں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں مولا تعالیٰ ان کے سجدوں میں بے پناہ لذتیں عطا فرما، جو نہیں پڑھتے مولا انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔ بجائے حبیب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چند باتیں میں نے کہی ہیں، کہنے سننے میں کوئی غلطی یا بھول چک ہو گئی ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ ماں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ کھڑے ہو